اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم نعرہ صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریتی پر چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریتی پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین نعرہ صلوات
نعرہ صلوات۔ اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ تھا یہ بولے سرور، اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ تھا یہ بولے سرور، کیا بھلا آ کے بگاڑے گا یزیدی لشکر، کیا بھلا آ کے بگاڑے گا یزیدی لشکر، ایک ہی بوند بہاروں کے لیے کافی ہے، میرا عباس ہزاروں کے لیے کافی ہے۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، ایک کرم مجھ پہ بھی کر دیا ہوتا، اتنے بھائی نہ دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ النبی الکریم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، حضرت ختمی مرتبت کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جہاں سے انسان ہدایت کا نور حاصل کرتا ہے، ہدایت کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہاں کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں کسی نے پوچھا ہم سے کہ جب امام حسین ہدایت کی روشنی اور ہدایت کے چراغ ہیں، یہ سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتائیے، غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کیا ہیں؟ چراغ ہدایت، یعنی ہدایت کی روشنی جو ہے وہ امام سے حاصل ہو سکتی ہے۔ سب کی ہدایت کرتے ہیں امام۔ تو جب چراغ ہدایت کہہ دیا گیا تو پھر اتنے سارے لوگ کربلا میں تھے، انہیں کیوں ہدایت نہیں مل پائی؟ اتنے لوگ گمراہ ہو گئے، اتنے لوگ دشمن تھے، اور انہوں نے امام حسین کو ہی قتل کر دیا۔ تو بھائی ایسی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ایسی ہدایت کا کیا فائدہ؟ پھر کہ آپ بتا رہے ہیں چراغ ہدایت اور وہاں جو ہے وہ اندھیرا ہے، کوئی ہدایت پانے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کیسے وہ چراغ ہدایت ہو گئے جب اتنے زیادہ لوگ گمراہ ہدایت نہیں پا سکے؟ تو دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے دوں
آپ کے ذہن میں آئے گا شاید. یہ لائٹ جل رہی ہے یہاں کے اوپر, مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا, چراغ جسے روشنی نکلتی, یہ روشنی یہاں پر ہے. یہ روشنی اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جس کے پاس آنکھیں ہوں, لیکن جس کے پاس آنکھ نہ ہو, جو اندھا ہو, تو کیا اس کو بھی روشنی فائدہ پہنچائے گی؟ اور اگر وہ روشنی سے مثال کے طور پر فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں روشنی نہیں ہے؟ بتائیے. روشنی ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اندھا نہ ہو. اگر نابینا ہے اور اندھا ہے تو پھر روشنی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے امام حسین اگر چراغ ہدایت ہیں تو ہدایت کو پانے کے لیے دل میں نور ہونا شرط ہے. ورنہ میں نے عرض کیا, دیکھیے پتہ نہیں کہاں پر, یہاں پہ عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک کوششیں کی ہیں, کھینچ کر لے آئے ہیں ہدایت کی طرف. اور کربلا میں عمر ساس سے کئی مرتبہ گفتگو ہے, بات چیت ہے. ایک مرتبہ تو پیغام بھجوایا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اکیلے میں, تنہائی میں. اور وہ اپنے 20 لوگوں کو لے کے آیا, امام بھی ادھر سے 15-20 لوگوں کو لے کے پہنچے, اور اکیلے میں بات ہوئی. امام نے فرمایا جتنے تیرے ساتھ ہیں سب کو واپس بھیج دے, اکیلے میں تجھ سے کچھ بات کرنی ہے. اس نے واپس بھیج دیا. امام نے بھی اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا. 2 لوگ رہ گئے صرف, ایک جناب علی اکبر اور ایک جناب عباس. اس کے ساتھ بھی 2 لوگ رہ گئے بس, اس کا ایک غلام اور ایک جو بالکل پرسنل سیکریٹری جو بہت مضبوط والا. امام نے اس سے کہا کہ یہ بتا کہ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اکیلے میں رات میں گفتگو ہو رہی ہے. کس سے؟ عمر ہیں پسر سعد, عمر ابن سعد. کون ہے؟ جو یزید کے لشکر کا کمانڈر ہے کربلا میں. ساری حجت تمام کر رہے ہیں, سارے بہانوں کو ختم کر رہے ہیں, جتنے راستے ہدایت دینے کے ہو سکتے ہیں وہ سب میرے مولا فراہم کر رہے ہیں. اس سے کہا کہ یہ بتا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے خوف خدا نہیں ہوتا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں نواز رسول ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں علی کا لال ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کیسے دوش رسول پر سوار ہوتا تھا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ کیسے میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میرے بارے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا سب بھول گیا تو؟ خدا سے ڈر, میں تجھے جنت کی طرف لے کے چلتا ہوں. اس نے کہا کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں, فاطمہ کے لال, علی کے نور نظر, نواز رسول. میں آپ کے بارے میں حدیثیں بھی پتہ ہیں, آپ کے بارے میں فضیلتیں بھی پتہ ہیں, لیکن میں کیا کروں؟ اگر میں آپ کی طرف آ گیا تو یزید جو ہے وہ میرا گھر جلا دے گا, میرا گھر چھین لے گا, اجاڑ دے گا. تو میرے مولا نے فرمایا تجھے گھر کی فکر ہے, تیرا اگر گھر اجڑے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے اچھا گھر تجھے دوں گا. اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری زمینیں چھین لی جائیں گی, اتنی زمینیں میرے پاس ہیں. میرے مولا نے فرمایا کہ تجھے زمینوں کی فکر ہے, میں اس سے زیادہ اور اس سے اچھی زمینیں اپنی زمینوں میں سے تجھے دوں گا. یعنی ایک ایک کے جتنے بہانے ہیں اس کے سب ختم کرتے جا رہے ہیں. پھر کہنے لگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو مولا نے فرمایا کہ ان کی سلامتی کی ضمانت میں لیتا ہوں, ان کے امن و امان کی ضمانت میں حسین لیتا ہوں. انہیں کوئی کچھ ان کا بگاڑ نہیں پائے گا. بس یہاں کے اوپر اب وہ خاموش ہو گیا عمر سعد. اب کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں بچا, اور اس نے گھوڑے کو گھمایا کہ میں جا رہا ہوں. تو سمجھے آپ, ایک طرف ہدایت کا جو چراغ ہے وہ روشنی لیے گھوم رہا ہے, وہ روشنی لیے
ہر طرف جا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لے، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن کیا کریں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، یا یوں کہا جائے کہ جو بالکل دل کے اندھے ہو چکے ہوں، بھلا ان کو وہ روشنی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ کیوں ہدایت نہیں پائی، کیوں ہدایت نہیں دی، تو میں یوں کہتا ہوں ان کے جواب میں کہ دیکھو، دینے والے کے دینے میں کمی نہیں تھی، بلکہ لینے والے کے لینے میں کمی تھی۔ ایک درود بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ فاعل کی فاعلیت میں کمی نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں کمی ہے۔ جو اس کی اصطلاحی لفظ ہے وہ یہ، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے قابل۔ فاعل وہ ہوتا ہے کہ جو انجام دے کام کو، قابل وہ ہوتا ہے جو صلاحیت جس کے اندر پائی جائے۔ تو قابل کے اندر قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں صاحب یہ ایک چھلنی اٹھائیے، اس چھلنی میں پانی بھریے، بالٹی بھر کے آپ کو دی میں نے کہ لیجیے صاحب اس کو بھر دیجیے ذرا، آپ بھر دیں گے؟ چھلنی میں ہم کہیں اس کو بھر دیجیے، مثال اس لیے دے رہے تاکہ آپ سمجھیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ صاحب آپ کے بس کا اتنا بھی نہیں کہ چھلنی نہیں بھر پا رہے ہیں آپ؟ ہم آپ سے کہیں کہ آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک چھلنی نہیں بھر پا رہے ہیں آپ؟ تو آپ پلٹ کے کیا کہیں گے کہ صاحب میں تو بھر رہا ہوں، اس چھلنی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ جو بھر جائے۔ تو فاعل کی فاعلیت میں کمی نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں کمی ہے، دینے والے کے دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والے کے لینے میں کمی ہے۔ حسین تو ہدایت بانٹ رہے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ روشنی سے فائدہ اٹھانے کی شرط یہ ہے کہ انسان اندھا نہ ہو، تبھی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک درود بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سوچئے سمجھیے، اللہ نے یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس کے اندر یہ سوچئے کہ کیسے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، یا میں وہی پرانے الفاظ دہراؤں کہ کیسے انسان کو نجات تک پہنچنا ہے، اپنی طرف سے کچھ کوشش کرے، اپنی طرف سے ہمت دکھائے، اس لیے کہ جب انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے تبھی اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ کس طریقے سے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، اس نے اعلان بھی کیا ہے۔ مثلا سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یاد رکھو کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کامیاب ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جہاں خشوع پایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی طرف توجہ پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح نماز پڑھنا شروع کی تو ادھر نیت باندھی اور اس کے بعد غائب، بتی گل۔ متوجہ کب ہوئے؟ جب مولانا صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تب جا کے ارے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم ہو گئی۔ نہیں انسانی گرامی، یہ نماز تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے انسان کو فرصت دی ہے، موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں اپنے سے ہم کلام ہونے کا، اپنی بارگاہ میں موقع دیا ہے کہ اللہ سے بندہ گفتگو کرے، اور جیسے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، یک طرفہ ہو جاتی ہے بات۔ اللہ سننے کے لیے تیار ہے اور ہم ادھر متوجہ ہیں ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خضوع اور خشوع ہوتا ہے، جن کی نمازوں میں توجہ ہوتی ہے،
دوسرے لفظوں میں اگر خضوع خشوع تھوڑا سخت ہو رہا ہے، جن کی نمازوں میں توجہ ہوتی ہے کہ ہاں وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں. ہمارے یہاں تو سارا حساب کتاب نماز میں ہو جاتا ہے. ادھر نماز ہوئی شروع اور ادھر حساب کتاب ہونا شروع ہوا، اس کے اندر بہت ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں. عزیزان گرامی، سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا قیامت میں وہ نماز کے بارے میں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ستون یہ نماز ہے. اس کو ہلکے میں مت لیجیے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے. پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں کے اوپر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. جن کے ساتھ مجبوری ہے ان کو میں نہیں کہتا، لیکن جن کے ساتھ مجبوری نہیں ہے کم سے کم وہ تو تشریف لے آئیں، وہ تو آ جائیں. اس لیے کہ اگر یہ نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر شروع میں یہی فیل ہو گیا معاملہ. نماز 5 مرتبہ اللہ نے موقع دیا بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا. 5 مرتبہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. گویا یہ ایک طریقے کا ایک حوض ہے، ایک چشمہ ہے کہ جس میں انسان 5 مرتبہ صبح سے لے کے رات تک اس میں غوطہ لگاتا ہے اور اس چشمہ طہارت سے باہر نکلتا ہے اپنے کو پاک و پاکیزہ کر کے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا کہ 5 مرتبہ اللہ نے جو ہے وہ بلایا، ہم صبح ہی میں پڑھ لیں 5 کی 5، فرصت بھی رہتی ہے، کیا پریشانی ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیے بلا وجہ صبح میں، پھر دوپہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں. بھیا رات ہی میں کہہ دیتا اللہ میاں کہ سب ایک ساتھ پڑھ لو، ہم یا دوپہر میں کہہ دے بھیا سب ایک ساتھ پڑھ لو، کیا پریشانی ہے اللہ میاں کو؟ لوگ پوچھتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں سب ایک ساتھ، اور جھک تو رہے اللہ کے آگے، سب پڑھ بھی رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو کبھی. ہاں پوچھ لیتے ہیں سب، اپنے لوگ پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی، مولوی صاحب یہ کیا چکر ہے؟ بتائیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، دل بھی لگ رہا ہے اس ٹائم، خضوع خشوع بھی ہے، توجہ بھی ہے، نپٹا دیں 1 ہفتے کی. ایک مولانا صاحب دوا لینے گئے، بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر اتفاق سے کیا تھا، لا مذہب ہوتا ہے نا، کمیونسٹ ایک دم، کسی کو کسی چیز کو نہیں، ہاں بے دین، مانتے نہیں، کہ اللہ پتہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو مولانا صاحب سے ایسی کچھ بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسا ہے کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیجئے، آپ خالی ہم کو یہ بات بتا دیجئے کہ یہ 5 وقت بلانے کا فلسفہ کیا ہے. ہم یہ سمجھا دیجئے، ہم سمجھ جائیں گے اللہ میاں ہے. ہم ایک ہی وقت میں اگر پڑھنا چاہیں تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ مولانا صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بتاتے ہیں، پہلے ہمارا علاج کر دو بھائی، تم پہلے جس مقصد کے لیے آئے بخار اتر جائے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو دوائی لکھی اور دوائی انہوں نے پڑیے باندھ کے لیجیے، جائیے اور کھائیے، ٹھیک ہو جائیں گے. 3 دن کی دوا انہوں نے دے دی ان کو، کہ یہ صبح کھا لیجیے گا، یہ دوپہر کھا لیجیے گا، یہ شام میں کھا لیجیے گا. مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، جیسے یہ 3 دن کی آپ نے دوائی دی ہے، صبح کھانی ہے، یہ دوپہر کھانی ہے، یہ رات میں کھانی ہے، یہ اگر میں اکٹھی ایک ساتھ کھا لوں تو کوئی پریشانی ہے؟ یہ ایک ساتھ، یہ دوائی میں ایک ساتھ اگر کھا لوں، کیوں میں صبح کھاؤں پھر دوپہر کھاؤں پھر شام کھاؤں؟ صبح میں 3 خوراک کھا لیتا ہوں یا 3 دن کی اکٹھی کھا لیتا ہوں. نہیں مولانا صاحب ایسے نہیں ہو پائے گا، ہم کو معلوم ہے کتنی ڈوز دینی ہے
اور کتنی کوانٹٹی میں دینی ہے، آپ کے بدن کے متعلق ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم کو معلوم ہے آپ کے بدن کو کب کتنی ضرورت ہے۔ آپ ایک ساتھ نہیں کھا سکتے، آپ کو جیسے بتائی جا رہی ہے ویسے ہی کھانا ہے۔ ایک خوراک صبح میں لینا ہے، دوسری جو ہے وہ دوپہر میں لینا ہے، تیسری مثال کے طور پر رات میں لینی ہے، کون سی کھانے سے پہلے لینی ہے، کون سی کھانے کے بعد لینی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ آپ کے جسم کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے اسٹڈی کی ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کچھ نہیں بول سکتے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ نے ہمارے جسم کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لی تو اپنے قانون ہمارے اوپر لاگو کرنے لگے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، وہ انسان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا تم انسان کے بارے میں زیادہ جانتے ہو؟ اگر اس نے ایک مرتبہ صبح کو بلایا اپنی بارگاہ میں، ایک مرتبہ ظہر میں بلایا، پھر عصر میں بلایا، مغرب میں بلایا، عشاء میں بلایا، اگر وہ 5 مرتبہ بلا رہا ہے تو وہ قانون خلقت کو سمجھتا ہے تو بلا رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں کہ ساری دوائیں میں ایک ساتھ کھا لوں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جہالت کی وجہ سے یا اپنے کو بہت زیادہ روشن فکر سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کرنے بیٹھتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس نے جو مختلف اوقات میں اپنی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا ہے اس کو معلوم ہے کہ زندگی بھر انسان کو یہ دنیا اپنے گناہوں کی طرف کھینچتی رہے گی، لہٰذا میں بار بار اپنی بارگاہ میں بلا کے اسے طیب و طاہر کر رہا ہوں، اس کو پاک و پاکیزہ بنا رہا ہوں۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ نماز اس کو ہلکے میں مت لیجئے، یہی وہ نماز ہے جس کے لیے، جس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی، یہی وہ نماز ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں یہاں کے اوپر، نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کا اثر آپ کی شخصیت میں دکھائی دے، یہ بھی ضروری ہے۔ خالی صرف اور صرف لمبے لمبے سجدے کرتے رہیں اور سجدے کرنے کے بعد لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے بعد گھر میں آئے اور ابا کو گالی دینی شروع کر دی، اماں کو ستانا شروع کر دیا، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ پڑوسی کو کمزور ہے تو اس کو ستانا شروع کر دیا، آفس گئے تو اپنے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے بعد ظلم و زیادتی شروع کر دی، جہاں نکل رہے ہیں فساد پھیلاتے ہوئے نکل رہے ہیں، جہاں نکل رہے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے نکل رہے ہیں، جہاں نکل رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹوپی پہناتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور جو جتنی لمبی بڑی ٹوپی پہناتا ہے سوچتا میں اتنا بڑا عقل مند ہوں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اور دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ صاحب دیکھیے میں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، کہ میں نے کتنا بڑا فراڈ کر لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ 4 دن کے لیے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسی آنکھ بند ہوئی وہاں پہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقل مندی تھی یا بے وقوفی، سمجھ میں آئے گا وہاں کے اوپر۔ اور میں ایک بات یہاں پہ اور عرض کر دوں کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے بھی دے، آپ پلٹ کے دھوکہ نہ دیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے بھی دے، آپ دھوکہ نہ دیجیے گا، اس لیے کہ دھوکہ دینا مومن کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ کم سے کم روز محشر یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ تیرا شکر لاکھ لاکھ، تو نے مجھے دھوکہ کھانے والوں میں بنایا، دھوکہ دینے والوں میں شامل نہیں کیا۔ بہت بڑی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہم تو کر کے رہیں گے، نہیں،
آپ دھوکے کا سہارا نہ لیجئے. اگر آپ نے بھی دھوکے کا سہارا لے لیا تو آپ میں اور اس میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا. پتہ ہے نا پوری یہ ہسٹری ہے. ایک طرف دھوکہ دھڑی کی ہسٹری ہے, ایک طرف ایمانداری کی ہسٹری ہے. اہل بیت اطہار کا جو راستہ ہے یہ ایمانداری والا راستہ ہے. جو ان کے مقابلے میں لوگ ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ دھوکہ دھڑی اور فریب اور مکاری والا راستہ ہے. اتنی مثالیں ہیں کہ صرف مثالیں اگر ہم دیں تو وقت گزر جائے. ایک دو مثال دے دوں. دیکھیں نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا, پتہ ہے نا کہ مولا کائنات کے زمانے میں معاویہ کی حکومت تھی شام میں. وہاں پہ کیا ہوتا تھا, شام میں اس قدر پروپیگنڈا تھا, اس قدر پروپیگنڈا تھا مولا علی کے خلاف, اہل بیت اطہار کے خلاف, کہ اہل شام والے سب سے زیادہ گنہگار, سب سے زیادہ غلیظ, سب سے زیادہ خراب انسان اگر کسی کو سمجھتے تھے تو وہ حضرت علی کو, معاذ اللہ, سب سے زیادہ خراب. اور جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے مسجد میں اور خبر شام تک پہنچی ہے کہ علی کو مسجد میں قتل کر دیا گیا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ علی کیا نماز بھی پڑھتے تھے؟ علی مسجد بھی آتے تھے؟ اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے برین واشڈ کیے گئے تھے, کیسے دماغوں پر بچوں کو معاویہ کی طرف سے کھلونے تقسیم ہوتے تھے شام میں. کھلونے مینس اس زمانے میں جو بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بکری کے بچے جو ہوتے ہیں, اعلان ہوتا تھا ہر گھر میں کہ لیجیے کتنے بچے ہیں آپ کے, اتنے یہ لیجیے, یہ معاویہ نے بھجوائے. اور پھر رات کو ان بکری کے بچوں کو چپکے سے کھلوا لیا جاتا تھا. معاویہ کے لوگ آتے تھے, چرا کے لے گئے, کھول کے لے گئے, بچے سو رہے ہیں, گھر کے بچے سو رہے ہیں. صبح اٹھے وہ کہا ہمارے وہ کہاں ہیں, 6 دن سے ہم کھیل رہے تھے. کہا کہ وہ علی آئے تھے رات کو چرا کے لے گئے. ایسے پرورش ہوئی بچوں کی تو کتنا بغض ہوگا, کتنا بغض ہوگا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں, آپ پڑھیے, سرچ کریے, دیکھیے گا, خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ ہوشیار اور چالاک نہیں ہے. عرب میں مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہ ہوتا, لیکن علی کی مجبوری یہ ہے کہ علی کا راستہ ایمانداری والا راستہ ہے. علی کے سامنے مجبوری یہ ہے کہ علی کا راستہ سچائی کا راستہ ہے. فریب اور دھوکہ دھڑی کا جواب علی دھوکے سے دے ہی نہیں سکتا, چاہے دنیا ناکام کہتی رہے, چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے. لیکن ہمارا راستہ سچائی کا راستہ ہے, ہمارا راستہ ایمانداری کا راستہ ہے. اگر ہم ہی فریب کے راستے پر چل گئے تو دنیا کو پھر ایمانداری کا درس کون دے گا؟ اگر ہم ہی جھوٹ کے راستے پر چل دیے تو پھر دنیا کو سچائی کی تعلیم کون دے گا؟ بھلے ہی ظاہری ناکامی دنیا کہتی رہے, لیکن علی اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا جس راستے کو سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. اگر تو بات یہاں سے چلی تھی, کوئی اگر دھوکہ بھی دے آپ کو تو آپ دھوکے کا سہارا نہ لیں. آپ کبھی کسی کو پریشان نہ کریں, اللہ کے حوالے کر دیں یا معاف کر دیں, اللہ کے حوالے کر دیں یا معاف کر دیں. بھائی اللہ سے بڑا کوئی ہے انتقام لینے والا؟ اللہ لے لے گا انتقام. یا معاف کر دیں, اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں. اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے, اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے بھائی, معمولی بات نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے, میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا,
مسکرا دیے اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں روزانہ یہ کیا کہتے رہتے. ہاں یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. لیکن علی کا چاہنے والا وہی ہے جو دوسرے کو معاف کر دے. آپ نے علی ابن یقطین کا نام سنا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے. وقت ہو گیا. یہ واقعہ میں کل آپ کو کہیں تو میں کل سنا دوں, اور اگر آپ کہیں تو میں 4-5 منٹ میں سمیٹ دوں جلدی سے. علی ابن یقطین مولا کے چاہنے والے ہیں. میں نے کہا معاف کرنا کسی کا, اس میں دونوں سبق ہیں, نہ کسی کا دل توڑیے اور دوسرے کو معاف بھی کیجیے. علی ابن یقطین مولا کے چاہنے والے ہیں اور دربار خلافت میں ہارون کے دربار میں کیا ہیں؟ وزیر ہیں. وزیر ہیں. وزیر کو یہ نہیں پتہ کہ یہ موسیٰ کاظم کے چاہنے والے ہیں. مولا سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. مولا نے فرمایا کہ دیکھو بنے رہو, تم اپنے عہدے پہ بنے رہو اور ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرتے رہو, کوئی دقت نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہ شاہی لباس میں بیٹھے تھے دربار میں. ابراہیم جمال دربار میں آئے. ابراہیم جمال مولا کے چاہنے والے تھے اور جو ان کی مالی استھتی تھی وہ بہت کمزور تھی, غریب فقیر, پرانے پھٹے پرانے کپڑے, وہ سیدھا لباس, چلے آ رہے ہیں اور کہا کہ مجھے علی ابن یقطین سے ملنا ہے. علی ابن یقطین جو تو بنے ٹھنے وہ درباری وہ تھے, وہ وزیر. پیغام بھجوایا تو علی ابن یقطین نے دیکھا ارے یہ پرانے کپڑے, پھٹے پرانے کپڑے اور اس حلیے میں چلے آ رہے ہیں, کہا منع کر دو, ابھی ہم سے نہ ملے. کوئی بات نہیں. ابراہیم جمال واپس آ گئے. ابراہیم جمال واپس آ گئے بیچارے, کیا کرتے. لیکن اب یہ علی ابن یقطین حج کرنے کے لیے گئے. حج کرنے کے بعد مدینے گئے مولا کے پاس. 7ویں امام کے پاس دروازے پر پہنچے, دق الباب کیا. غلام باہر آیا, کون؟ کہا میں علی ابن یقطین ہوں, مولا سے ملنا ہے. غلام اندر گیا, کہا علی ابن یقطین آئے ہیں. مولا نے فرمایا دروازہ بند کر دو اور کہہ دو کہ اجازت نہیں ہے شرف یاب ہونے کی. اللہ اکبر. غلام آیا, علی ابن یقطین سے کہا کہ مولا نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی, جائیے تشریف لے جائیے. پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. اللہ اکبر, کیا ہو گیا؟ پریشان رہے, پریشان. اگلے دن گھر کے باہر مولا دکھائی دیے, دوڑ کے پہنچے, ہاتھوں کو جوڑا, مولا کل میں آپ کے دروازے پر آیا تھا, آپ نے تو کبھی بھی مجھے واپس نہیں پلٹایا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ نے مجھے پلٹا دیا؟ میرے مولا نے فرمایا علی ابن یقطین تمہیں یاد ہے ہمارا ایک چاہنے والا تمہارے دروازے پر آیا تھا؟ جانتے ہو ہمارا ایک چاہنے والا تمہارے ابراہیم جمال آیا تھا, تم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ تم نے اسے اجازت نہیں دی تھی اندر آنے کی, تم نے میرے چاہنے والے کا دل توڑا ہے. جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کر دے گا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ہاتھوں کو جوڑا, مولا میں یہاں مدینے میں ہوں, ابراہیم کوفے میں ہے, بہت لمبی مسافت ہے, بہت لمبا راستہ ہے, کیا کروں؟ مولا نے طریقہ بتایا کہ جاؤ جنت البقیع جانا, جب رات ہو جائے وہاں جا کے دیکھنا تمہیں ایک گھوڑا ملے گا, اس گھوڑے پہ بیٹھنا, وہ گھوڑا تم کو فوراً اعجاز اور معجزے کے ذریعے سے پہنچا دے گا کوفے. رات ہوئی, آئے جنت البقیع, دیکھا گھوڑا تیار. کیا ہے اب دیکھیں واقعے کو, کہ اگر ہمیں ایک ایک لفظ پہ رکیں تو پتہ نہیں کتنی اس میں نصیحتیں ہیں, لیکن میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں. گھوڑے پر بیٹھے,
جیسے بیٹھے دیکھا کہ فوراً ہی کہاں ہے؟ ابراہیم جمال کے دروازے پر ہیں کوفے میں۔ دق الباب کیا، دق الباب کرنے کے بعد رات کا وقت ہے، آواز دی، کون؟ کہا میں علی ابن یقطین آیا ہوں، ابراہیم جمال دروازہ کھولو۔ جب انسان کی نظر میں مولا کی مرضی کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے؟ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے مولا کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ علی ابن یقطین نے کہا میرا مولا ناراض ہے۔ کہا ابراہیم جمال نے، کون؟ کہا میں علی ابن یقطین ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا کہ علی ابن یقطین میرے دروازے پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، ہاتھوں کو جوڑا، قدموں میں گر گیا، کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے تمہیں اس دن واپس کیا تھا تو آج میرے مولا نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ میرے مولا نے یہ کہا کہ جب تک ابراہیم جمال راضی نہیں ہو جائے گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ ابراہیم جمال نے فوراً کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جب میں نے تجھے معاف کیا، اب معافی مل گئی، آ جانا چاہیے تھا نا، فوراً آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیسے ہوتے ہیں مولا کے ماننے والے، کیسے ہوتے ہیں مولا کے چاہنے والے۔ آواز دی علی ابن یقطین نے کہ نہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی تمہارے کہہ دینے سے۔ کہا میں زمین پہ لیٹ رہا ہوں، اپنا پیر میرے منہ پہ رکھو اور اس اپنے پیر سے میرے چہرے کو دباؤ، تب جا کر کے میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف کیا۔ ابراہیم جمال نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تجھے معاف کر دیا، چلے جاؤ۔ نہیں مانے، علی ابن یقطین لیٹے، پیر کو اپنے چہرے پہ رکھ کے کہا دباؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹے، اور اب جو آئے ہیں واپس مولا کی بارگاہ میں، تو اب جیسے ہی بیت الشرف پہ پہنچے ہیں تو مولا مسکرا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ آ جاؤ علی ابن یقطین، ایسے ہوتے ہمارے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہمارے ماننے والے، آ جاؤ۔ فوراً سینے سے لگایا۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ کہہ کر واپس، اگر جب وہاں سے واپسی معافی مل گئی تھی، آ جاتے تب بھی میرے مولا معاف کر دیتے، لیکن شاید استقبال کے لیے نہ کھڑے ہوتے۔ علی ابن یقطین نے کہا کیوں اپنے چہرے پر پیر رکھوایا؟ مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ علی ابن یقطین کو معلوم ہے کہ جس تکبر کی وجہ سے جو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اجازت نہیں دی تھی اندر آنے کے لیے، لہٰذا اس غرور اور تکبر کا علاج ضروری ہے، اس غرور کا علاج ضروری ہے۔ لہٰذا کہا اپنے پیر کو میرے چہرے پر رکھو، تاکہ وہ غرور جو کچھ لمحے کے لیے میرے دل و دماغ میں آیا تھا وہ اسی وقت جا سکتا ہے جب اس کو پتہ چل جائے کہ تم نے کیا، کس عظیم انسان اور کس مولا کے چاہنے والے کی بے حرمتی کی۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیں، کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، اور اگر دل کسی کا توڑ بھی دیں تو کوشش کریں کہ اس کو منا لیں، اس لیے کہ یہاں منا لینا آسان ہے، قیامت کے لیے چھوڑنا بڑا سخت ہے۔ وہاں کے اوپر خود ہی اپنی نیکیوں کی کمی ہوگی، وہاں کے اوپر اگر حساب و کتاب ہوگا، وہاں کا عالم تو یہ ہوگا کہ انسان اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دشمنان اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دھوکے سے کام لیا ہے۔ جناب مسلم کو بھی دھوکے سے شہید کیا، وہ گڈھا بنا کر کے اس کے اوپر خس و خاشاک رکھ کر کے، یہ دھوکہ تھا جناب مسلم کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا۔ اللہ اللہ، یہ کربلا کی داستان، یہ سب ہدایت ہے ہم لوگ کے لیے کہ دشمنان اہل بیت نے ہمیشہ دھوکے سے کام لیا، لیکن آل رسول نے اور اہل بیت اطہار نے کبھی دھوکے سے کام نہیں لیا۔ چاہے جتنی مصیبتیں انہیں برداشت کرنا پڑیں انہوں نے برداشت کر لیں عزیزو۔ اور ایسی ایسی مصیبتیں ہیں کہ انسان اگر تصور کر لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر صحیح سے تصور کر لے تو ایک انسان کی روح اس کے بدن سے خارج ہو جائے، روح بدن سے نکل جائے، روح چلی جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ اللہ، کیا آپ معمولی بات سمجھتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بار بار آ کے کہتے ہیں کہ ہائے پیاس،
یہ پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ گھر کے ان بڑوں سے پوچھئے کہ جن کے سامنے اگر بچے تڑپ تڑپ کے پانی مانگیں اور بڑے ان کو ایک گھونٹ پانی نہ مہیا کرا سکیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس عباس دلاور سے پوچھیں کہ جن کے پاس جناب سکینہ بار بار آ کے فرماتی تھی اے چچا یہ پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، عباس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب سکینہ آ کے دامن پکڑ کے ہلاتی ہوں گی، چچا عباس تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ بس یہی وہ وجہ تھی کہ جب شہید ایک ایک کر کے اپنی قربانی دے چکے تو مولا عباس اپنے آقا کی خدمت میں آئے اور فرمایا آقا اب مجھ سے بچوں کی ہائے پیاس کی آواز نہیں برداشت ہوتی آقا، میرا کلیجہ کباب ہوا جاتا ہے آقا، جگر منہ کو آتا ہے میرے مولا، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے بھی اذن جہاد دے دیجئے۔ حسین نے آواز دی ہے میرے بھیا عباس تمہیں اذن جہاد تو نہیں ہے، ہاں جاؤ سکینہ کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ، جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ بس ایک مرتبہ حضرت عباس در خیمہ پر آتے ہیں اور آنے کے بعد آواز دی اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری بچی سکینہ، تو 3 دن سے کہہ رہی ہے پانی اللہ اپنا مشکیزہ مجھے دے دے، اللہ اپنا مشکیزہ مجھے دے دے، تیرے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں۔ بس ایک مرتبہ ننھی سی بچی، 4 سال کا سن کوئی سن ہوتا ہے، 4 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے، بس ایک مرتبہ ننھے قدموں سے دوڑ کے خیمے میں گئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ سوکھا ہوا مشکیزہ لا کے مولا کی خدمت میں پیش کر دیا، لیجئے میرے چچو، بس علم میں باندھا میرے مولا نے میں۔ بس عزادارو زیادہ طویل مسائل نہ پڑھوں گا، مولا مقتل میں آئے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کے جو سامنے آتا ہے اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ دشمن پیچھے ہٹتے گئے، دشمن پیچھے ہٹتے، اس نے جہاد نہیں ہے، صرف دشمن دیکھ کر کہیں مولا کو پیچھے ہٹ رہے ہیں، کتنوں کو ٹھوکروں سے مار دیا، کتنوں کو اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے واصل جہنم کر دیا۔ بس ایک مرتبہ فرات کے اوپر جو پہرا تھا، دشمن وہ پہرا چھوڑ کے بھاگے۔ علی ایک مرتبہ مولا عباس اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیتے ہیں، ایک چلو میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، پانی لے کر کے دوبارہ اس فرات کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ شاید چلو میں سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو، شاید اس پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو۔ دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے پانی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن عباس پانی پیے تو کیسے پیے؟ ارے سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، میرا اصغر خیمے میں پیاسا ہے، میرا آقا حسین۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ مشکیزے کو پانی سے بھرا اور شیر نے پانی بھر کے خیمے کا رخ کیا، دشمنوں میں ایک آواز گونجی، یہ پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے، عباس کو چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دو۔ اللہ کوئی مقابلے پہ نہ آ پا رہا تھا۔ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کے ایک لعین نے ایسا حملہ کیا کہ میرے آقا کا دہنا بازو کٹ کے زمین کربلا پہ گر گیا، دہنا بازو کٹ کے زمین کربلا پہ گرا۔ شیر نے ہمت نہیں ہاری، بائیں ہاتھ میں مشکیزے کو تھام کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آواز دی ہے میرے اسب با وفا، جتنی جلدی ہو سکے مجھے خیمے تک پہنچا دے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی کچھ ہی دور بڑھے تھے کہ ایک اور لعین نے چھپ کے وار کیا، بایاں بازو بھی میرے مولا کا کٹ کے زمین کربلا پہ گر گیا۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ عباس کو بازو کٹنے کی کوئی پرواہ نہ تھی، کوئی پرواہ نہ تھی۔ رجز پڑھتے تھے، رجز کہ اے دشمنوں تم نے میرا داہنا بازو قلم کر دیا، تم نے میرا بایاں بازو قلم کر دیا، یاد رکھو حسین کی مدد سے عباس پیچھے نہیں ہٹے گا۔
بس ایک مرتبہ مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ گھوڑے سے اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، گھوڑے سے اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے خیمہ کتنی دور رہ گیا، میری سکینہ کا فاصلہ کتنی دور رہ گیا۔ اللہ 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 اللہ، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ غضب ہو گیا عزیزو، غضب ہو گیا۔ ہرملا نے تیر جوڑا، مشق سکینہ کا نشانہ لیا، سنسناتا ہوا تیر آیا، مشق سکینہ پہ آگے لگ گیا۔ ارے سینے سے جھکا، سینے سے حفاظت کر رہے تھے، پورا سینہ مشکیزے کے اوپر جھکائے ہوئے تھے، کسی طریقے سے مشق بچ جائے۔ لیکن جیسے ہی تیر لگا، بس عزادار و عباس کی آس ٹوٹ گئی، امیدیں ٹوٹ گئیں۔ عباس جو خیمے کی طرف جا رہے تھے، گھوڑے کو اشارہ کیا، آواز دی۔ اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ فرات کی طرف موڑ دیا۔ ارے یہ مشق کا پانی نہیں بہ رہا تھا، حسین عباس کا خون جگر تھا جو کربلا میں بہ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک لعین نے ایک گرز لے کر کے سکینہ کے چچا کے سر پہ اس زور سے وار کیا۔ اللہ اللہ کہ عباس زمین کربلا پہ گرے۔ جب مدینے میں یہ قافلہ لٹ کے آیا تھا تو جناب ام البنین نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ میرے عباس کے سر پر گرز کیسے لگ گیا؟ میرا عباس تو طویل القامت ہے، میرا عباس تو بلند قد کا مالک ہے، کس میں اتنی ہمت ہے جو میرے عباس کے قریب آ کر کے اس کے سر پہ گرز لگا سکے؟ تو کسی نے آواز دی تھی، بی بی رنجیت رہو۔ جب عباس کے سر پہ گرز لگائے تو عباس کے آزو بازو سلامت نہ بچے تھے، اس لیے اب عباس سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، دشمن قریب آ سکتا تھا۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ میرا عباس اتنا بلند قامت تھا، سر تک کیسے گرز پہنچا؟ کہا بی بی جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو کسی ظالم نے تیر مارا تھا جو مولا عباس کی آنکھ میں آ کے پیوست ہو گیا تھا۔ مولا کی آنکھ میں آ کے تیر پیوست ہوا، اسی تیر کو نکالنے کے لیے مولا نے سر کو جھکایا تھا تاکہ گھٹنوں میں دبا کے اس تیر کو نکال سکے۔ بس عباس نے جیسے سر کو جھکایا دشمن نے سر پہ گرز مارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو میں نے ختم کر دیا۔ بس عزیزو ایک مصیبت کی طرف اشارہ کر دوں، بہت مصاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مصیبت ایسی جو صرف حضرت عباس سے مخصوص ہے، کسی دوسرے شہید کے ساتھ وہ مصیبت پیش نہیں آئی۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، زمین پہ اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن ہمارے سکینہ کا چچا عباس، اجرکم اللہ، ایک خطیب کے خواب میں مولا عباس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ میرے ذاکر تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا، تو میری مصیبت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ لیکن نعمتوں کو جوڑا مولا، برابر آپ کے مسائل پڑھتا رہتا ہوں، برابر آپ کی مصیبت کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بے شک تو میرے مسائل پڑھتا ہے، لیکن وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتا جو کسی شہید پہ نہیں گزری؟ کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہ دیکھو جب بھی کوئی شہید زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا تھا
تو اس کے بازو سلامت ہوتے تھے، اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. لیکن جب تیرا یہ آقا، جب تیرا مولا زمین کربلا پہ آیا ہے تو میرے بازو کہاں تھے؟ میرے بازو تو پہلے ہی کٹ چکے تھے. میں منہ کے بل زمین پہ آیا، میں منہ کے بل زمین کربلا پہ آیا. بس میں نے زحمت تمام کر دیا زیادہ. کتنا مظلوم ہے سکینہ کا چچا، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا کی خدمت میں ایک گوشہ مصائب کا عرض کروں گا. مولا بے شک کوئی شہید ایسا نہیں ہے، بے شک کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جس کے بازو قلم ہوئے ہوں اور جس نے سہارا نہ لیا ہو. سب نے سہارا لیا، لیکن مولا مجھے ایک مصیبت یاد آتی ہے، اور وہ مصیبت آپ کی شہزادی زینب کی مصیبت ہے. جب 11 محرم کو بیویوں کو رسیوں میں باندھ کے ظالم لے کے چلے تو زینب کے ہاتھ رسیوں میں پسے گردن بنے ہوئے تھے، پسے گردن بنے ہوئے تھے. لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا، سید سجاد کا رنگ اڑتا جا رہا تھا. زینب نے دیکھا، آواز دی ہے میرے بھتیجے کیا تیری روح نکل جائے گی؟ آواز دی پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا بے گور کفن پڑا ہے. زینب نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے پشت ناقہ سے خود کو زمین کربلا پہ گرایا تھا. اے میرے آقا عباس، آپ بھی ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، آپ کی بہن زینب بھی ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی. جیسے آپ زمین کربلا پہ بغیر ہاتھوں کے آئے، ایک فرق تھا، آپ کے ہاتھ نہ تھے لیکن زینب کے ہاتھ تھے، لیکن سہارا نہ لے سکی، گردن سے بندھے ہوئے تھے. عجب نہیں آواز دیو اے میرے بھیا عباس، دیکھ تیری بہن زینب کیسے پشت ناقہ سے نیچے گر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو اپنی رحمت سے قریب فرما. پالنے والے ہم سب کو کربلا سے زیادہ درس لینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما. پالنے والے جو مریض ہیں ان کی بیماری کو شفائے کاملہ میں تبدیل فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو سربلند فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.